بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا تھا۔ یہ جادوگر اس جادو پر بے قاعدہ پیرا بھی دیا کرتا اور کسی عمل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے یہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساختہ ہو جاتا۔ اگر کسی طریقہ 9 ماہ پورے ہوتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی با کردار اور 5 وقت کے نمازی تھے، اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروایا، بڑے سے بڑا عالم بلوایا اور علاج کروایا، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش با عمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے اشتہارے کے لیے مشہور تھے۔ ان کا اشتہارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا ان کو۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں انتہائی سخت محنت نہیں کر سکتا۔ اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دے کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد اس کے مارنے والوں کا جم گٹھا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن کا پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ گرد اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا، اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے، اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گیا ہے اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا، اور رو رو کر اللہ کے حضور التجا کی۔ دفعتاً دل میں الکاوا ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے، اور وقتاً وقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا، ہر وقت وہ باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی، اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بی بی کا بھی خیال لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا، اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بھلی مانس اب کچھ ہل چل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا، اور آتے ہی پیروں میں گر کے معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اس سے بولا کہ تم مجھ سے معافیا کیوں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤ گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر میں نے جادو کیا تھا،
جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا۔ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر جادوگر کی اصلاح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زیادہ بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ جادو کا حتمی علاج قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، سحر کے علاج میں مرض کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی سورۃ خلق اور سورۃ والناس۔ انہیں 11 مرتبہ صبح شام پڑھنا چاہیے اور بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ بے مثال عمل ہے۔ انہی آیات کے پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر سے شفا ملی۔ دوستو، آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔